بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع دنیائے عرفان شعر و ادب کا بڑا نام عطار نیشاپوری ہے۔ عطار جیسا کہ اس کے تخلص سے ظاہر ہے، اس کا پیشہ طب تھا، دوا فروشی کی دکان تھی اس کی، جو اس کو اپنے باپ سے ملی تھی۔ کہتے ہیں کہ عطار جو 540 ہجری میں نیشاپور میں پیدا ہوا، اپنے داروخانے میں روزانہ 500 افراد کا معائنہ کرتا تھا، جس طرح کہ اس کے شعر سے ظاہر ہے۔ داروخانے 500 شخص بودند کہ در ہر روز نبضم می نمودند، کہ داروخانے میں روزانہ 500 لوگ مجھے اپنا نبض دکھایا کرتے تھے۔ یہیں سے اس کے عرفان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز عطار اپنے داروخانے میں بیٹھا تھا کہ ایک فقیر گداگر آیا اور اس کو گور گور کر دیکھنے لگا۔ عطار نے اس کو کہا کہ کیا مجھے گور گور کر دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ تو فقیر نے جواب دیا کہ میرے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ تیرا کیا بنے گا۔ یہ لو میں چلا کہہ کر اس نے اپنا کچکول اپنے سر کے نیچے رکھا اور لیٹ گیا۔ عطار جب جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو وہ مر گیا ہے، زندگی کا کوئی اثر ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو یہاں سے عطار کی زندگی بدل گئی۔ اس نے تمام داروخانہ سب کچھ تقسیم کر دیا اور عرفان حاصل کرنے کے لیے چل پڑا، اور ایک بڑا مقام اس نے حاصل کیا، اتنا بڑا مقام کہ مولانا روم جو صوفی بزرگ شاعر ہیں، اس نے عطار کے بارے میں کہا کہ مولانا روم کہتا ہے کہ عطار نے عشق کے 7 شہر دیکھ ڈالے۔ 7 جب ادب میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام، کہ عطار نے تو عشق کے تمام شہر دیکھ ڈالے، جبکہ ہم ابھی آغاز کیا ہے ہم نے، اور پہلی گلی میں ہی قدم رکھا ہے۔
فارسی میں پڑھ کے ہفت شہر، سات شہر، پورا شعر پڑھ کے ہفت شہر عشق را عطار گشت، عطار نے عشق کے ساتوں شہر دیکھ ڈالے، ماں ہنوز اندر خم یک کوچئی، جبکہ ہم ابھی ایک کوچے کی پہلی گلی میں، عشق کے پہلی گلی میں ہم نے ابھی قدم ہی رکھا ہے۔ جب مولانا روم جیسا شخص اس کے بارے میں یہ کہے تو اس کے مقام کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا روم عطار کی بہت سی کتابیں ہیں جس کے مشہور دو کا ہم نام لیتے ہیں، منطق الطیر اور تذکرۃ الاولیاء۔ تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے مشہور ولی عارف لوگوں کا ذکر کیا ہے، اہم کتاب ہے، اور منطق الطیر جو ہے یہ منطق باتوں کو کہتے ہیں، طیر پرندوں کی باتوں کی ضمن میں وہ عرفان کا مقام بتاتا ہے۔ اور منطق الطیر میں کا خلاصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ پرندے جمع ہو کر کہتے ہیں کہ ہم میں سے اپنے لیے ایک امیر کا چناؤ کرنا چاہیے، اور تو یہ ہدہد کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں۔ منطق الطیر کے بانی ہے پرندوں کی آپس میں باتیں، تو اسی کے ذریعے سے عطار نے عرفان کے ساتوں منزلیں، جس کا پہلا منزل عشق ہے اور آخری منزل اس کا وصول ہے، آخری منزل یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آخری منزل پر وہ جب پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی ہمیں تلاش تھی یعنی حق، وہ تو خود ہمارے اندر ہے۔ کسی کا شعر ہے کہ اپنا ہی عکس پیش نظر دیکھتے رہے، آئینہ روبرو تا جدھر دیکھتے رہے۔ تو یہی انجام منطق الطیر کا ہوتا ہے کہ یہ جب آخری وادی میں پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز کی ان کو تلاش تھی وہ تو خود ان کے اندر ہے۔ یہ منطق الطیر ہے۔ تذکرۃ الاولیاء بھی عطار کی مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے عرفاء کا ذکر کیا ہے، جیسے منصور حلاج اور دوسرے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا مقام سمجھنے کے لیے، عطار کا مقام سمجھنے کے لیے میں یہاں پر 3-4 شعر سے ان کے 3-4 شعر بیان کر کے اس کا مقام واضح کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ مثنوی الہی نامہ میں عطار کہتے ہیں کہ
بھی موسیٰ گفت حق، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ مرد اسرار، کہ اے رازوں کے جاننے والے، اے موسیٰ، چو تنہا می نشینی، جب تم اکیلے ہو، اپنے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، تو اپنے دل کا خیال رکھو، دل پر پہرا رکھو، اس لیے کہ دل جو ہے یہ ایک وحشی پرندے کی طرح ہے کہ جو کبھی اس شاخ پر بیٹھتا ہے، کبھی اس شاخ پر، یعنی متفرق خیالات آدمی کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ جب کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، اکیلے ہو، تو اپنے دل پر پہرا رکھو، یعنی اس کو ادھر ادھر بھٹکنے مت دو کہ دوسرے قسم کے خیالات اس میں آ جائے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ وَغَرْبَ خلق باشی مہربان باش، دراں ساعت نگاہ بانے زبان باش، کہ اگر لوگوں کے درمیان ہو، جب تم لوگوں کے درمیان ہو، وگر با خلق باشی، جب تم لوگوں کے درمیان ہو، مہربان باش، تو مہربانی سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ، دراں ساعت، اس لمحے، اس وقت، نگاہ بانے زبان باش، اپنے زبان پر پہرا ڈالو، تاکہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ کسی کا دل دکھے۔ یہ کہ خدا کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کلیئر ہے؟ اگر در راہ روی سر پیش میدار، میدار امر ہے رکھو، اگر در راہ روی، اگر راستے میں چلتے ہو تو کیا کرو، سر پیش میدار، اپنا سر آگے رکھو، نہیں ایسا نہیں کہ آپ راستے پر چلیں تو ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں پیچھے دیکھیں، نہیں، سر پیش میدار، جب راستے پر چلتے ہو تو سیدھے چلو، نظر در پیش پائے خیش میدار، اور اپنی نظروں کو اپنے پاؤں پر رکھو، یعنی نظر نیچے رکھو جب چلو۔ اگر تو آکلی سودا بی انداز، تو امروزی اگر تو عاقلی، اگر تو عقل مند ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے، سودا بی انداز، سودا دیوانگی، بی انداز دور پھینکو، اگر تو عقل مند ہے تو یہ دیوانگی چھوڑ دو،
دیوانگی کیا ہے؟ تو امروزی، فقط امروز ہے تیرا زمانہ، غم فردا بھی انداز، کل کا فکر مت کرو، کل کو چھوڑ دو، کل کا فکر چھوڑ دو، کیونکہ حال میں زندہ رہو، یہی تیرا زمانہ ہے۔ عطار کی مشہور کتاب منطق الطیر 4600 شعروں پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، منطق الطیر یعنی پرندوں کی باتیں، ان کے ذریعے سے عطار نے عشق کی 7 منزلیں بیان کی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ منطق الطیر میں ایک حکایت ہے شیخ صنعان کی۔ شیخ صنعان کی یہ حکایت عطار نے شعر میں بیان کی ہے، نظم میں بیان کی ہے، اور اس کی یہ حکایت امام غزالی کی کتاب تحفۃ الملوک میں بھی آئی ہے، اور یوں بیان کرتے ہیں کہ شیخ صنعان مکہ میں ایک پیر کامل تھا، 400 کے قریب اس کے مرید تھے۔ یہ 3 راتیں مسلسل خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ روم کے کسی شہر میں ایک بت کو سجدہ کرتا ہے۔ جب تیسری شب یہ خواب دیکھتا ہے تو اپنی مریدوں سے بیان کرتا ہے کہ میں تو روم کی شہر جا رہا ہوں۔ مرید بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ یہ جب روم کے شہر پہنچتا ہے اور ایک گلی میں سے گزرتا ہے، ادھر دیکھتا ہے کہ وہی حسینہ جو اس کے خوابوں میں آتی رہی ہے ایک کھڑکی میں نمودار ہے۔ یہ وہیں ڈیرے ڈال دیتا ہے، اور مرید اس کی اس حرکت پر بہت نادم ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، منت زاری کرتے ہیں کہ آپ چلیں، یہ آپ کی شایان شان نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب میں نے یہیں رہنا ہے اور آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ مرید واپس چلے آتے ہیں۔ جب یہ واپس چلے آتے ہیں تو یہ حسینہ بھی اس کو کہتی ہے کہ اگر تم مجھے چاہتے ہو، میں تمہیں چاہیے ہوں، تو تم 4 چیزیں اختیار کرو گے۔ پہلا یہ کہ بت کے سامنے سجدہ کرو گے، دوسرا یہ کہ قرآن پاک کو جلاؤ گے، تیسرا یہ کہ شراب پیو گے، اور چوتھا یہ کہ میری خوکبانی یعنی سوروں کا جو گلا ہے اس کو 1 سال تک چراؤ گے۔ یہ منظور کر لیتا ہے۔ پہلے قدم کے طور پر یہ شراب پی لیتا ہے تو اس کے جو دل کی نورانیت تھی، روشنی تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مختصر کرتے ہیں تو یوں کہ جب یہ مرید واپس آتے ہیں کعبے، تو وہاں پر ایک شخص جو ان کے ساتھ نہیں چلا تھا مریدوں میں سے،
ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا تو آپ ان کے مرید تھے، آپ نے بھی اختیار کرنا تھا، لہٰذا وہ وہاں سے پھر شیخ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر وہ مرید جو اس کو کہتا ہے کہ اگر اس نے یہ راستہ اختیار کیا تو آپ نے بھی اختیار کرنا تھا، اس کو حافظ شیرازی نے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے: بِمَ سجاد مسلح گرت اگر تجھے، پیر مغان پیر سالک راستہ دکھانے والا، بے خبر نبود نہیں ہوتا، منزل تک پہنچنے کے راستے۔ بِمَ سجاد رنگین کن، حافظ کہتا ہے کہ شراب اٹھاؤ اور اس کو مصلی پر پھینک ڈالو، اگر تجھے اپنا پیر کہے، اگر تجھے اپنا پیر کہے کہ یہ شراب اٹھاؤ اور اس کو مصلی پر پھینک دو تو ایسا ہی کر، کیوں کہ سالک بے خبر نہ بھول، اس لیے کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس منزل پر کیا کرنا ہے، زراح و رسم منزل ہا، منزلوں تک پہنچنے کے راستے سے وہی آگاہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہی شیخ سنعان کو یہاں پر حافظ شیرازی شیخ سنعان کی اس حکایت کا خلاصہ کیے ہوئے ہے۔ تو وہ یہ مرید جب روانہ ہوتے ہیں روم کی طرف تو خود وظیفہ انجام دیتے ہیں کہ خدایا ہمارے پیر کو کیا ہو گیا ہے، ان کو اپنے راستے پر لے آنا۔ تو ایک رات راستے میں ان کو خبر ملتی ہے کہ جس گناہ کے کفارے میں پیر کو ڈالا گیا تھا وہ اس سے ہٹا دیا گیا ہے اور پیر سب کچھ پھینک کر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف چلتا ہے اور پیر وہاں سے چلا ان کی طرف، راستے میں یہ ملے۔ اس اثنا میں وہ حسینہ جس کے لیے شیخ سنعان نے سب کچھ ترک کیا ہوا تھا، وہ خواب دیکھتی ہے کہ پیر سنعان تو چلا گیا، یہ فوراً اٹھتی ہے اور وہاں سے دوڑے دوڑے آتی ہے، راستے میں ان کو ملتی ہے تو فوراً شیخ سنعان کے پاؤں میں گر کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ مسلمان ہوتی ہی، کلمہ پڑھتی ہی وہ وہاں پر
اپنی جان دینے والے کو سپرد کر دیتی ہے اور یوں اس کا انجام بخیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کتاب میں منطق الطیر میں عطار نے چھوٹی بڑی کہانیاں بہت بیان کی ہیں، لیکن یہ منطق الطیر کا طویل ترین حکایت ہے، جو اس کا بنانے والا خود شیخ عطار نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ امام غزالی کی کتاب تحفۃ الملوک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ عطار کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ مغلوں نے جب یہ الغار کیا تو اس میں عطار کو بھی پکڑا گیا۔ عطار کو قید کر کے ایک مغل سپاہی لے جا رہا تھا کہ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو اسے کہا کہ یہ لے لو، بڑی ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ان کو پیش کیا کہ یہ لے لو لیکن عطار کو چھوڑو۔ تو عطار کہتا تھا کہ نہیں، میری یہ قیمت نہیں ہے، یعنی میری قیمت، وہ مغل سمجھا کہ یہ کہتا ہے کہ میری قیمت اس سے زیادہ ہے، لہٰذا وہ آگے چلتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے وہ اس سے زیادہ کچھ پیش کرتا ہے، تو عطار کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری قیمت نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے جب بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گدے پر بوس لادے ہوئے ہے، بوسا۔ اچھا، تو اس مغل کو کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، یہ لے لو تمہارا، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ تو عطار کہتا ہے کہ ہاں، یہی میری قیمت ہے، یعنی میری قیمت ایک گدے کا جو بوجھ ہے، گھاس کا کیا ہے، یہ بھوسے کا، یہی میری قیمت ہے۔ تو مغل بڑا غصے ہو جاتا ہے کہ اتنی چیزیں مجھے مل رہی تھی، وہاں تم نے کہا کہ یہ میری قیمت نہیں ہے، اب یہ تمہاری قیمت ہے۔ اس بات پر اس کو قتل کر دیتا ہے۔ عطار کی یہ قتل کا واقعہ تقریباً سب تسلیم کرتے ہیں کہ مغلوں کے شورش میں اس کو شہید کیا گیا۔ تو نشاپور ہی میں عطار کا مقبرہ ہے اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ اس کی زیارت کروں، عطار کی۔ تو یہ اس کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اب اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہتر ہوگا کہ اس کے دیوان غزلیات سے، اس کی غزلیات سے کے دیوان سے ایک غزل مختصر تشریح کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں، میں بتا دوں، کوشش کروں گا کہ سمجھا دوں، وگرنہ ہم آگے جاتے ہیں اور عطار کی ایک غزل پڑھتے ہیں